تدفین کا جو درست طریقہ ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ لیکن دو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہر طرح کے لوگوں کو شیخ القرآن شیخ الحدیث بنتے دیکھا ہے۔ ایک نکاح کا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے گھر کے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ بسا اوقات علماء اور مفتیان کرام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں حضرت آپ کو نہیں معلوم، ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تدفین کے وقت بھی مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر غیر شرعی طریقے سے تدفین کر رہے ہوتے ہیں یا بہت سی فضول چیزیں اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ علماء کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں 60 سال 70 سال ہو چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کس طرح تدفین کرنی ہے۔ صحیح۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ تدفین ہو یا نکاح کا معاملہ ہو، تجہیز و تکفین کا معاملہ ہو، سب میں ہمیں علماء کو فوقیت دینی چاہیے۔ جو رائے جو طریقہ ہمیں علماء بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا بیان کردہ طریقہ ہے، اسی کو فالو کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ تدفین کے لیے جب جنازہ جائے تو اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جنازے کا سر آگے ہو، اس کے پاؤں پیچھے ہوں۔ بعض لوگ الٹا جنازہ لے کر جاتے ہیں، پائنتی آگے ہوتی ہے، پاؤں آگے ہوتے ہیں اور سر پیچھے ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جنازہ لے کر چلیں تو سر آگے ہو اور پاؤں پیچھے ہوں۔ اب جب جنازہ لے کر قبرستان میں پہنچا، جس جگہ پر قبر بنی ہوئی ہے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ قبر کی جو مقدار ہے، لمبائی چوڑائی، یہ بھی ہمارے فقہاء نے فرمایا اس کی جو لمبائی ہے وہ کم سے کم میت کے قد کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے۔ چوڑائی آدھے قد کے برابر ہو اور لمبائی اس کے قد کے برابر ہو، گہرائی بھی کم سے کم آدھے قد کے برابر ہو، اور اگر پورے قد کے برابر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا۔ اب جو میت ہے اس کو قبلے کی جانب سے لے کر آئیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پیچھے سے لے کر آتے ہیں، پائنتی کی طرف سے یا سرہانی کی طرف سے لے کر آتے ہیں، تو میت کو قبلے کی جانب سے لائیں اور پھر قبلے کی جانب ہی رکھ دیں۔ اب 2 سے 3 قوی اور نیک اور صالح افراد جو قریبی رشتہ دار ہوں وہی قبر کے اندر اتریں۔ اگر کوئی اور بھی اترتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خاتون ہے تو پھر قریبی رشتہ دار جو محرم ہو وہی قبر کے اندر اتریں۔ اب جب قبر میں اتارنے لگیں تو قبلے کی جانب سے ہی اتاریں گے، اور قبر میں اتارنے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ پڑھتے جائیں۔ یہ مستحب بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اب قبر میں جب اتارنے لگیں یہ دعا پڑھتے جائیں، اور قبر میں اتارنے کے بعد ہمارے یہاں پر جو چہرہ دکھایا جاتا ہے تو اگر مرد ہے تو چہرہ دکھا دیں، لیکن خواتین کے لیے میں ترغیب یہ دوں گا کہ چونکہ بہت سے نامحرم افراد بھی ہوتے ہیں اور وہ قصداً آگے آ کر چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہاں پر چہرہ نہ دکھائیں، لیکن اگر چہرہ دکھاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک کپڑا لگا دیں، جس طرح ہمارے یہاں پر کپڑا لگا دیتے ہیں، اور صرف محارم کو ہی آگے بلا کر چہرہ دکھا دیا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اس بات کا اہتمام لازمی کرنا ہے کہ غیر محرم نہ دیکھیں غیر آپ محرم کسی نہ عمل سے۔ جی ہاں۔ تو اب جب میت کو قبر میں رکھ دیا ہے اور چہرہ بھی دکھا دیا ہے تو اب میت کا جو چہرہ ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ جو ہمارے ہاں پر ڈوری باندھی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو کھول دیں، اگر نہ بھی کھولیں تو حرج نہیں ہے، چونکہ اب وہ قبر میں رکھ دیا تو اب اس ڈوریوں کو باندھنے کی حاجت نہیں ہے۔ کھول دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کھولیں تو بھی اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ میت کو قبلے کی جانب اس کا رخ کر دیں، چہرہ کر دیں، اور اگر اس کو قبلے کی جانب کروٹ کر کے لیٹانا پاسبل ہے تو اس طرح کر دیں۔ اب ہمارے یہاں پر جیسے عہد نامے وغیرہ رکھے جاتے ہیں قبر میں، تو جب قبر بنائی جائے تو وہ قبلے کی جانب ایک طاق بنا دیا جائے، اور تدفین کے وقت اس طاق میں جو قبلے کی جانب بنا ہے وہاں پر عہد نامہ یا اور دیگر تبرکات رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب سلپ وغیرہ لگا کر مٹی ڈالی جائے گی۔ اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو مٹی قبر سے نکالی ہے وہی ڈالی جائے۔ بعض لوگ اطراف سے جیسے مٹی اٹھا کر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو مٹی قبر سے نکلی ہے وہی ڈالی جائے گی۔ اور مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی بار مٹھی اٹھائیں تو یہ پڑھیں منہا خلقناکم، دوسری بار اٹھا کر جب ڈالیں تو وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری بار ڈالیں تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کلمات کہہ لیں۔ اب اس کے بعد جب قبر بنائی جائے تو مستحب یہ کہ کوہان کی مثل، جیسا اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں اس کی مثل قبر کو بنا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پر جیسے پھول پتیاں مروہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تک یہ پھول تسبیح کرتے رہیں گے تو میت کو انسیت حاصل ہوتی رہے گی، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ مواقع پر جو بہت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اس وقت پانی ڈالنا یہ اسراف ہے۔ پودا وغیرہ لگائے تو پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ویسے پانی ڈالنا اسراف ہے۔ اس موقع پر تدفین کے لیے چونکہ پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ سنت ہے۔ بالکل صحیح۔ تدفین کے بعد افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص سرہانے پر آ کر سورہ بقرہ کی آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھے، اور پائنتی کی جانب آ کر وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک تلاوت کرے۔ اس کے بعد افضل ہے کہ اذان کہی جائے،
اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو تو شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی شیطان دور بھاگتا جائے گا۔ اب چونکہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اس میت کو بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اذان دی جائے گی تو شیطان دور بھاگ جائے گا اور میت منکر نکیر کے سوالات میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تلقین کی جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے اور میت کو نام، اس کی والدہ کا نام لے کر مخاطب کرے، مثلا زید بن فاطمہ یہ کہہ کر اس کے بعد کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ جب یہ تلقین کر دی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ منکر نکیر آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے کہ جسے لوگ حجت سکھا چکے ہیں، تو یہ تلقین بھی کر لی جائے۔ مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں عربی میں ہی کی جائے، اگر کوئی اردو میں بھی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ عربی میں یہ تلقین کی جائے۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے فرمایا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ میت کو انسیت ہوتی رہے، وہ وحشت میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ میت کی پہلی رات ہے، تو اتنی دیر بیٹھنا اس کے پاس یہ بہتر ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم بیٹھے بھی تو کوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں، لیکن یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔